پاکستان کے جو بڑے کلیئر پوائنٹس ہیں، ایجنڈاز ہیں جو انہوں نے کمیونیکیٹ کیے ہیں افغان گورنمنٹ کو کہ آپ کی جو سرزمین ہے وہاں سے ہمارے اوپر اٹیکس نہیں ہونے چاہیے، آپ نے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا ہے. پوری جو اسٹریٹجک پالیسی آپ نے بتایا 50 سال کی، آپ وہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر چینج کر دیتے ہیں. تو وہ فون کال کون سی کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ میں اس فون کال کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ کولن پاول نے کی تھی مشرف صاحب کو. جو امیڈیٹ پرابلم ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہے. پاکستان میں ٹی ٹی پی کی بات ہوتی ہے، پاکستان یہ سارے جو اٹیکس ان کے پیچھے ٹی ٹی پی ہے. جو پرابلم ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ نہیں ہے. پاکستانیت کیا چیز ہے؟ خاص طور پہ اسلامی بھائی چارے کے سامنے آپ جو ہیں، میں پھر سے کہوں گا کہ دیکھیں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انگریز کی لگائی ہوئی بارڈر کو، انگریز کی لگائی ہوئی لکیر کو آپ مقدس جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بانڈ اسٹیبلش کی ہے، یعنی یہ جو پاکستانیت کا بانڈ ہے میرے اور ایک بلوچی کے درمیان، یہ صرف اس لیے ہے کہ اس ٹائم پہ اٹ واز لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس نے لکیر لگائی تھی. تو اس نے جو لکیر لگا دی اس میں مطابق یہ علاقہ ادھر آ گیا تو وہ میرا بھائی بن گیا. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ کلمہ گو آپ کا بھائی ہے، وہ میرا بھائی نہیں ہے. ڈیورنٹ لائن جو کہ یقیناً ایک کلونیل ریمننٹ ہے ابھی تک، وہ کم از کم 90s تک پورس تھی تو اس کا ایفیکٹ کم تھا. اور ابھی اس وار اینڈ ٹیرر کے بعد جو پاکستان نے اس کو بہت سیل کر دیا، بہت ٹائٹ کر دیا ہے، اور اس میں سے جو پیسج ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم زیادہ بڑھ رہے ہیں. جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی جہنمی ہے، اور جو قتل ہوا ہے نا وہ بھی جہنمی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہے؟ الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب 2021 میں افغانستان میں امریکہ کو بالآخر آفٹر 20 ایئرز ایک ہیومیلیٹنگ ڈیفیٹ ہوئی. افغانستان کے جو طالبان موومنٹ ہے ان کی، افغان طالبان، انہوں نے بالآخر ایک لانگ اسٹرگل کے بعد اس کو ون کیا، اور پاکستان میں اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا گیا کہ الحمدللہ جو ہے وہ ایک امپیریلسٹ پاور کو انہوں نے ڈیفیٹ کیا ہے. اسلامسٹ ہیں، وہ شریعہ لاء کی بات کرتے ہیں، وہ آئیں گے اور ہمارے بیک یارڈ، ہمارا بالکل 5واں صوبہ بھی کہا جاتا ہے اس کو، ہمارا پڑوس ہے، سب سے بڑا بارڈر ہے ہمارا ان کے ساتھ، تو وہاں پہ یہ تبدیلی آئے گی. تو فاسٹ فارورڈ ٹو 2024، 3 سال بعد تقریباً سچویشن جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ بہت ہی ایک کشیدگی ہے بارڈر کے اوپر. انٹرنلی جو ہے وہ ہم ان کے بارے میں ڈفرینٹ القابات کر رہے ہیں، ان کے لوگوں کو ایکسپیل کرنے کی بات کر رہے ہیں افغان مسلمانوں کو، اور جو پناہ گزین ہیں، مائیگرینٹس ہیں جو 40 سال پہلے آئے تھے. افغانستان کے اندر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کچھ گریونسز ہیں پاکستان کے بارے میں. تو اس کی وجہ سے بڑی ایک میسی سچویشن ہے دونوں ممالک کے درمیان، دونوں طرف کے لوگوں کے درمیان. ابھی پاکستان نے کچھ اسٹرائکس کی وہاں پہ اندر، اور اس کو ٹرم کیا کہ ہم نے گھس کے مارا ہے، اپنے ٹارگیٹس اچیو کیے ہیں، اور پھر انہوں نے بھی ریٹیلیشن میں کچھ جگہوں پہ اسٹرائک کیا. تو یہاں پہ یعنی انشاءاللہ آج ہمارا موضوع اسی بات کے اوپر ہے کہ اس کو ڈسکس کریں، اس کو ڈائسیکٹ کریں کہ اس کی وجہ کیا ہے. لیکن بات جو سب سے پہلے جو شروع ہوتی ہے بات وہ یہ کہ یہ ہم اس طرف کس طرح سے آگے پہنچے. یعنی کہاں ایک طرف ہمارے مسلمان بھائی ہیں اور ہم ان کی سیلیبریٹ کر رہے تھے ان کی ریزریکشن کو، ان کی حکومت کی، اور اب جو ہے وہ ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی، بلکہ کل پرسوں ہمارے ڈیفینس منسٹر نے ایک اسٹیٹمنٹ دے دی کہ وہ تو محمود غزنوی جو ہے وہ، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن اتنی دوریاں ایک دم سے کیسے، کیا وجہ بنی، کیا چیز ہے؟ میرے خیال میں ایک تو پہلے میں جزاک اللہ خیر کہ آپ نے اس ٹاپک کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے ان مجاہدین کی قربانیوں کا، شہادتوں کا، اس طویل جنگ کا ذکر کیا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جتنا پریز کیا جائے، ان کو جتنا خراج تحسین پیش کیا جائے وہ کم ہے، اس لیے کہ انہوں نے واقعی ایک بہت بڑا کام سر انجام دیا ہے. انہوں نے پہلے ایک وقت کی سپر پاور کے ساتھ لڑا، پھر دوسری سپر پاور کے ساتھ، اور انہوں نے دونوں کو شکست دی، اور یہ سب کچھ انہوں نے اصل میں اسلام کے دفاع، اپنی اس اسلامی زمین کے دفاع اور اپنے اسلامی تشخص کے دفاع کے لیے کیا. تو may اللہ ایکسیپٹ اٹ فرام دیم. اس کے بعد آپ نے جو بات کی تو بالکل میرے خیال میں اٹس ویری امپورٹنٹ دیٹ وی انڈرسٹینڈ ہاؤ وی گاٹ ہیئر، نا کہ یہ ہوا کیا. بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں، انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کریں بھی، لیکن ہمیں جو چیز سمجھنی ہوگی وہ یہ کہ دیر از اے گلوبل کانٹیکسٹ ٹو وٹ از ہیپننگ کرنٹلی. تو یہ سب کچھ نا اپنے آپ میں نہیں ہو رہا، اور یہ سب کچھ جس فریم ورک میں رکھ کے یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے وہ فریم بہت چھوٹا ہے.
ہمیں اپنا فریم تھوڑا بڑا کرنا پڑے گا اور ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ دیکھیں اصل میں اس وقت دنیا کے اندر ایک یو ایس ورلڈ آرڈر ہے اور یو ایس ورلڈ آرڈر کے مطابق اس ریجن کے لیے بھی ان کے کچھ پلانز ہیں. ٹھیک ہے, ابھی میں بہت پیچھے نہیں جا رہا, لیکن ابھی میں تقریباً آپ سمجھیں 10-15 سال پیچھے جا رہا ہوں صرف. تو اس وقت ان کے اس ریجن کے لیے بڑے سمپل سے پلان ہمارے لسنر کو سمجھنا چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ امریکہ وانٹس انڈیا ٹو رائز, انڈیا ٹو شائن, تاکہ انڈیا امریکہ کے لیے جو ایک پرابلم بن رہا ہے اس وقت چائنا, اس کا مقابلہ کر سکے, اس کو جو ہے نا وہ کمپیٹ کرے اور اس کو وہ ریسٹرکٹ کرے, اس کو لمٹ کرے, اس کو وہ کاؤنٹر کرے. کیونکہ امریکہ کی یہ پالیسی ہے کہ وہ جو ہے نا ایک بیلنس آف پاور کریٹ کرتا ہے بٹوین ریجنل پاورز. ٹھیک ہے, تو ایک کو وہ تھوڑا سا اگر طاقتور ہوتا دیکھتا ہے تو وہ دوسرے کو تیار کرتا ہے, پراپ اپ کرتا ہے کہ آپ اس کی ٹانگ کھینچو, اس کو نیچے کھینچو, تاکہ امریکہ کے اوپر لوڈ کم سے کم آئے. تو اس ٹائم پہ ہمیں پتہ ہے کہ امریکہ اور چین ایک ایسے اس پہ پہنچ گئے ہیں, ایک ایسی نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ چین نے کافی گرو کیا. امریکہ نے پہلے تو یہ پالیسی رکھی, ان کو خود جو ہے نا اپنی ایکسپورٹس ساری اپنی ساری جو کام مینوفیکچرنگ تھی وہ وہاں پہ انہوں نے دی اور ان کو بڑا سپورٹ کیا. لیکن ایک ٹائم آیا جب امریکہ نے ریئلائز کیا کہ اب بس ہو گیا. آپ کو یاد ہوگا وہ ہواوے کمپنی کو نکالنا, پھر اس کے بعد ٹک ٹاک کا یہ سارا جو کیس ہوا. تو بیسیکلی امریکہ ریئلائزڈ کہ دس از انف اینڈ وی ڈونٹ نیڈ اٹ اینی مور. رادر انہوں نے پھر فوکس شروع کی, اپنی انویسٹمنٹس بھی ڈالیں اور ایک رائز ہوا امریکہ کے اندر. آپ نے وہ سی ای اوز کا سنا ہوگا کہ جی 100 ٹاپ کمپنیز کے زیادہ تر سی ای اوز انڈین ہیں. یہ دس از آل اے پالیسی. اگر یہ پالیسی نہ ہوتی تو 50 سال پہلے بھی وہی انڈین تھے, وہی کھاتے تھے, وہی پیتے تھے, وہی IITs تھیں, تو پہلے کیوں نہیں بن گئے؟ تو یہ جب انہوں نے چین کا انفلوئنس ختم کرنے کی ٹھانی, انڈیا کو انہوں نے سراہا, تو انہوں نے چن کے ان کو لوگوں کو لگایا. ہم نے ایک پوڈ کاسٹ بھی کی تھی, تو اس کا لنک ہم انشاءاللہ کنیکٹ کر دیں گے کہ انڈیا کا جو رائز ہے کہ اکنامکلی اس کے پیچھے کیا. ایگزیکٹلی. تو اب اس کانٹیکسٹ میں امریکہ نے جب اس کو انڈیا کو پراپ اپ کیا چائنا کو کنٹرول کرنے کے لیے, تو انڈیا کے رائز میں فرام این امریکن پرسپیکٹیو ایک بڑا ہرڈل پاکستان ہے. تو پاکستان آپ جانتے ہیں, پاکستان کی مطلب ہمارا آرچ اینیمی رہا ہے. انڈیا اب انفارچونیٹلی اگر پالیسی میکر سے پوچھیں تو آپ وہ کہیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے, اٹس ناٹ دا کیس اینی مور. ایک چینج آئی, وہ گرین بک کے اندر اگر آپ کو یاد ہو, باقاعدہ طور پہ جو ہے نا انڈیا کو آرچ اینیمی سے نکال کے اور ٹیررزم کو وہ ایک آرچ اینیمی بنا کے پیش کیا گیا. تو اب اس نیا یو ایس ورلڈ آرڈر ہے, اس کے مطابق پاکستان شوڈ ناٹ پوز اے چیلنج ٹو انڈیا. پاکستان شوڈ بیہیو, پاکستان شوڈ بی اے اچھا بچہ. اور اس کے لیے پاکستان کو انہوں نے بجائے کہ وہ پاکستان کو اپنی ایسٹرن بارڈر پہ مصروف دیکھتے, جو کہ ہماری ایک چپکلشیں چلتی رہتی تھی انڈیا کے ساتھ. آخری بار شاید آپ نے 1 2 3 4 سال ہو گئے ہوں کہ سنا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ کو جو روزانہ سننے کو ملتا ہے وہ تیار کردہ کریٹ شدہ ہے کہ آپ جو ہے نا ویسٹرن بارڈر پہ مصروف ہوں اور آپ سارا وقت افغانستان کے ساتھ ہی رہیں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں ان اے لارجر گلوبل کانٹیکسٹ, دس از واٹ از ہیپننگ. ڈاکٹر صاحب, ہم جب انڈیا 77-78 ایئرس کی تاریخ ہے, اس میں ہم ہمیشہ سے انڈیا کو ایز این آرچ اینیمی آپ نے بتایا, اور ہماری سارے ویپنری, سارے میزائل سسٹم, سارا نیوکلیئر اسٹریٹجی, ہماری جو کورز کی پوزیشننگ ہے وہ ساری انڈیا کے خلاف ہوتی تھی. اور افغانستان ہم ایون اپنی جغرافیہ کو اس طرح دیکھتے تھے کہ اس میں اسٹریٹجی ڈیپتھ نہیں ہے اگینسٹ انڈیا, تو افغانستان ول بی آر فال بیک پلان, اسٹریٹجک ڈیپتھ ہوگی وہاں پہ. اور اب ایک دم سے ایسا شفٹ 20 سالوں میں کہ ہم اس اسٹریٹجک ڈیپتھ اپنے بیک یارڈ کے خلاف ہم نے بندوقیں جو ہیں وہ اس کی طرف رخ کر لیا ہے, اور انڈیا کے خلاف ہم کرنا ہے. یعنی یہ کیا اتنی شارٹ لیو تھنکنگ ہوتی ہے ان کی, یہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں وہ کیا سوچتے ہیں, اور وہ کیا اتنی آسانی سے اتنی جو ایک امریکہ کے کہنے کی وجہ کے باعث وہ ایک پورے کا پورا 70 ایئرس کا جو بلڈ اپ ہے اس کو شفٹ کر لیتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی. جب آپ کی لیڈرشپ آئیڈیالوجیکل نہیں ہوتی ہے تو پھر وہ نیچرلی ویژن لیس ہوتی ہے. اور ہماری آج کی جو پالیسی میکرز ہیں, ہماری اشرافیہ ہے, ہماری جو ایلیٹ ہے, وہ انفارچونیٹلی ویژن لیس ہے. ان کے پاس ایک گلوبل تو چھوڑیں, ایک ریجنل ویژن بھی نہیں ہے. اب جب یہ نہیں ہوتا تو کیا ہوتا ہے, تو آپ ایسے میں اپنی پوری جو اسٹریٹجک پالیسی آپ نے بتایا 50 سال کی, آپ وہ ایک ٹیلی فون کال کے اوپر چینج کر دیتے ہیں. تو وہ فون کال کون سی کا میں ذکر کر رہا ہوں؟ میں اس فون کال کا ذکر کر رہا ہوں جو کہ کولن پاول نے کی تھی مشرف صاحب کو, اور انہوں نے فون کے اوپر ہی اپنی کتاب میں کولن پاول نے اس کا ذکر کیا. انہوں نے اسی وقت کہہ دیا کہ جی انسٹنٹنگ سپورٹ آپ کو ہم دیں گے, یعنی ہم
چوں بھی نہیں کریں گے آگے سے, جو آپ کو چاہیے ہم دیں گے. اور کولن پاول نے کہا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ جو میری ایکسپیکٹیشن تھی ایک جنرل صاحب سے کہ جو مجھے ملے گا وہ تھوڑی تھی, مجھے انہوں نے بہت زیادہ دے دیا. تو وہ زیادہ انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے زیادہ دیا کہ جی جس کو ہم, جیسا آپ نے کہا, اپنا بھائی کہتے تھے, ایٹ لیسٹ کہنے کی حد تک ہم اس کو اسٹریٹجک ڈیپتھ سمجھتے تھے, آج ہم نے ڈکلیئر کر دیا کہ وہ اینیمی ہے. ہم نے امریکہ کو اجازت دی کہ آپ آئیں, ان کو ماریں, ہم آپ کو سپورٹ کریں گے لاجسٹکلی, ہم آپ کو ALOC, آپ کو گراؤنڈ لائن آف کنٹرول, ہم آپ کو یہ سب کچھ اسٹیبلش کر کے دیں گے, آپ کی سپلائی لائنز یہاں سے جائیں گے, ہم آپ کو اڈے دیں گے, ان اڈوں سے ڈرونز اڑیں گے, ان ڈرون سے بھی آپ حملے کر سکتے ہیں, یہ آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں. پھر یہاں نہیں رکی بات, بلکہ پھر اختیار دیا گیا کہ جی ان کے کوئی ایلیمنٹس اگر یہاں پہ ہیں تو آپ ہمارے ملک کے اندر سے اڑ اڑ کے ان کو بھی مار سکتے ہیں, ہم اعتراض کریں گے, واویلا کریں گے. آپ کو وہ گیلانی صاحب جب وزیر اعظم تھے ان کا یاد ہوگا, ایک لیک ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے نا دنیا کے سامنے تو شور مچاتے ہیں لیکن اصل میں وی آر فائن ود اٹ کہ یہ ڈرون اٹیکس ہوتے رہیں اور آپ ان لوگوں کو مارتے رہیں. ڈاکٹر صاحب جو گلوبل پاورز کی جو چپکلش ہے اور اس ریجن کے اندر ان کا ایک گلوبل جو چل رہا ہے آپس میں کولڈ وار کہیں یا اس کو اسٹریٹجک شفٹ کہیں, وہ اپنی جگہ پہ, لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ جب 9/11 ہوا اس کے بعد ہماری جو ٹرائبل پٹی ہے اس کے اندر کافی پرابلمس تھے. پاکستان خود ایک وار آن ٹیرر کے اس سے گزرا اور یہاں پہ دھماکے ہوتے تھے, ہمارے سویلینز اور جو ہے وہ اس میں بہت سارے فوجی جوان بھی جو ہیں وہ آرم فورسز کے لوگ بھی اس میں انہوں نے ہلاکت پائی. تو اب بات یہ کہ ایک پرابلم تو ہے جو ٹیررزم کا پرابلم ہے, تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا وہی پرابلم ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی بھی اس وقت جو پاکستان کی ڈیمانڈز ہیں افغان طالبان سے جو ان کی ایجنڈا پوائنٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کی سرزمین استعمال نہ ہو یا پاکستان کے خلاف یا اٹیکس نہ ہوں؟ نہیں, میں یہاں پہ آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے جانا چاہوں گا. میں آپ کو نا تھوڑا اس ہپوکریسی کی طرف پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا جو کہ اس وقت ہو رہی ہے. دیکھیں, ایک افغانی ہے, ایک پشتون ہے, چاہے وہ بارڈر کے اس طرف ہے چاہے اس طرف ہے, اس سے ان کو تو فرق نہیں پڑتا نا, وہ تو اس بارڈر کو ریکگنائز بھی نہیں کرتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے, ہم اس کی طرف ابھی آئیں گے. لیکن ایک پشتون ہے اس بیلٹ کا, اس علاقے کا, اس کو آپ نے 70s میں کہا کہ تم بہت زبردست کام کر رہے ہو, کہ تم ایک جو تمہارے اوپر طاقت چڑھ دوڑی ہے روس کی شکل میں, سوویت یونین کی شکل میں, کہ تم اس کے ساتھ لڑائی کر رہے ہو, تم مجاہد ہو, تم ہیرو ہو, تم جو ہے نا فریڈم فائٹر ہو. ریگن کے الفاظ اگر میں استعمال کروں, رونلڈ ریگن امریکن پریزیڈنٹ, تو تم فریڈم فائٹر ہو. اور یہ ہم کہتے رہے تقریباً 20 سال تک ان کو. اس کے بعد سیم 100% سیم سینیریو ہوتا ہے 9/11 کے بعد, کہ امریکہ کہتا ہے کہ نہیں جی میں نے یہاں پہ اٹیک کرنا ہے, اور کوئی شواہد نہیں دیتا, 9/11 کا بہانہ بناتا ہے. آپ کو پتہ ہے کوئی بھی اٹیکر افغانی نہیں تھا, ٹھیک ہے, اور کوئی بھی اٹیکر جو ہے شاید کبھی افغانستان گیا بھی نہیں تھا, ٹھیک ہے. بس انہوں نے کہا کہ جی ان کا پلانر جو ہے ایک عرب یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے کہا ہمیں دیں, اور انہوں نے آگے سے یہ بھی کہا کہ آپ جو ہے نا پیش کریں, شواہد پیش کریں, اور اگر ہمیں لگا تو یا ہم خود اس پہ کیس چلائیں گے یا ہم کسی اسلامی ملک کو دے دیں گے جو کہ اس کے اوپر کیس چلا. اس میں پاکستان کا بھی نام آیا تھا, آئی تھنک ملیشیا کا بھی نام آیا تھا, کہ ہم ان کے حوالے کر دیں. امریکہ نے ایسا نہیں کیا اور انہوں نے فل فلیج جنگ کی. جب انہوں نے جنگ کی اور انہوں نے بتایا کہ ہمارا مقصد طالبان کی گورنمنٹ کو ہٹانا ہے, جب یہ کیا گیا تو پھر سے اس عام سے سادہ لو افغانی نے کہا کہ بھائی یہ تو وہی والی سچویشن ہے, اور بالکل وہی والی سچویشن ہے کہ ہمارے اوپر ایک باہر سے فورس آ رہی ہے, اٹیک کر رہی ہے, تو وہ پھر جہاد کے لیے کھڑا ہو گیا. فرق کس میں آیا؟ فرق آیا پاکستان کے رول میں. ہمارے حکمرانوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں وہ والا تو جہاد تھا کیونکہ وہ امریکن سپانسرڈ تھا, یہ والا اب جہاد نہیں کیونکہ یہ تو خود امریکہ کے خلاف ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں یہ نہیں, اب آپ اس وقت ٹیررسٹ ہو گئے ہو, اب آپ برے ہو گئے ہو, اب آپ جو ہے نا بیڈ طالبان ہو, یہ سارا انہوں نے کیا, اور انہوں نے پوزیشن اپنی ٹوٹلی 180 ڈگری سوئچ کر دی. تو آئی تھنک اس ہپوکریسی کے تناظر میں جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات جو آپ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہو کیا رہا تھا امریکہ کے پرسپیکٹیو سے, اگر آپ دیکھیں امریکہ کے لیے یہ اتنی بڑی جیت تھی کہ پاکستان کو انگیج کیا جائے اپنے ملک کے اندر. جو طالبان کے جو آپ کہہ لیں کچھ فیکشنز تھے یا لوگ تھے جو لڑ رہے تھے, کہ ان کے خلاف پاکستان کے اندر ایک پوری جنگ چھیڑی جائے. اور یہ سچ مچ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جو ہے نا پرائی آگ کو اٹھا کے اپنے گھر کے اندر لا کے اپنے گھر کو اس سے جلا دیں. کیونکہ دیکھیں فار امریکہ اٹ واز اے بگ پرابلم کہ وہاں پہ افغانی لڑتے تھے, اور اس کے بعد وہ ری گروپ ہونے کے لیے, ری چارج ہونے کے لیے, سپلائی اپنی لائن بہتر کرنے کے لیے وہ پاکستان آ جاتے تھے. امریکہ کو یہ بات ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی. امریکہ نے پاکستان کو کہا کہ آپ نے ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے,
اور پاکستان نے پے در پے ان کے خلاف آپریشن شروع کیے اوپر جا کے. یعنی پاکستان کو کوئی پرابلم نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا 2007 سے پہلے دیر واز ایبسلیوٹلی نہ ایگزسٹ کرتی تھی TTP اور نہ کوئی پرابلم تھا. تو انہوں نے جا کے 2003 4 5 6 7 آپریشنز کیے, یہ سارا کچھ کیا. اور ان کو وہاں پہ کیوں وہ سب کچھ اس وقت کیوں ہو رہا تھا؟ پاکستان میں تو کوئی اٹیکس نہیں ہو رہے تھے. وہ سب کچھ اسی لیے ہو رہا تھا کہ امریکہ کی یہ خواہش تھی, یہ حکم تھا, یہ آرڈر تھا کہ جی ہمیں یہاں سے بہت ٹف اٹیکس کا سامنا ہے, اور اگر آپ یہ بارڈر بند کر دیں, آپ ان لوگوں کی طرف سے مدد بند کر دیں, تو پھر جو ہے نا ہم پھر جنگ جیتنے کے قابل ہو جائیں گے. وہ تو جنگ نہیں جیتا, لیکن پاکستان کی آپ کہہ لیں افواج کو آپس میں مسلمانوں کو لڑا دیا, آپس میں اس ٹرائبل بیلٹ کو جو پاکستان کے لیے اسٹرینتھ تھی, جس نے پاکستان کو 1948 میں کشمیر جتنا آزاد ہے وہ آزاد کرا کے دیا تھا قائد اعظم کے کہنے کے اوپر. کیونکہ ہماری فوج نے اس ٹائم پہ, جو کہ ایک انگریز جرنیل کے انڈر تھی, اس نے تو انگریز جرنیل نے تو لڑنے سے منع کر دیا تھا. تو اٹ واز دیز ٹرائبلز جو کہ گئے تھے. تو مطلب وہ فورٹرس ہم نے گوا دیا اس پالیسی کی وجہ سے, اس پالیسی یو ٹرن کی وجہ سے, اور اس لیک آف ویژن کی وجہ سے. ڈاکٹر صاحب جب امریکہ کے جانے کے بعد اب اگر وہ پرابلم سالو ہو جانا چاہیے تھا, وہ پرابلم ہمیں لگتا ہے کہ وہ سالو نہیں ہوتا, اور وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے. اور جو سو کال ٹیررزم یا جو ملیٹنسی ہے, وہ اس کا جو اسپل اوور پاکستان کے اندر آیا تھا, وہ ابھی بھی سر اٹھا رہا ہے پاکستان کے اندر. اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا دیکھیں, کیا وہ نریٹو ختم ہوا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. اصل میں نا آپ نے 2 چیزیں ختم کرنی ہیں, تب جا کے آپ اس پرابلم کو حل کر سکیں گے. پہلی چیز ہے نریٹو. نریٹو جو ہے نا, اور وہ نریٹو اتنا آسانی سے سمجھ میں آنے والا ہے. آپ اس دیکھیں, یہ جو ساری علاقہ ہے نا جس کی ہم بات کر رہے ہیں, جو فاٹا پریویسلی فاٹا کہلاتا تھا, ٹھیک ہے, پھر افغانستان خود بھی جتنا خاص کر پشتون علاقہ ہے, تو یہ سارا یہ لوگ اسلام سے پیار کرتے ہیں. اسلام ان کا کلچر ہے, ٹھیک ہے. اسلام کی جو اقدار ہیں, چاہے وہ جہاد ہے, چاہے وہ پردہ ہے, چاہے وہ مہمانوں کا خیال رکھنا ہے, چاہے وہ اپنا جو ہے نا علاقے کا دفاع, جو بھی آپ چیز کریں, یہ سب جو ہے نا ان کی اقدار ہے, ان کی قدر ہے, ٹھیک ہے. تو اب ان لوگوں کو آپ ان کا مقابلہ آپ نے مطلب ان کو اپنے لیے خود سے اینیمی بنایا, وچ از ویری انفارچونیٹ. تو آپ نے جو ہے نا ان کے جو نریٹو ہے, کیا نریٹو ہے؟ نریٹو بڑا سمپل ہے کہ جی دیکھیں, ہم لڑ رہے ہیں, امریکہ کے ساتھ لڑ رہے تھے یہ لوگ خاص طور پہ اس ٹائم پہ, اور اس کے نتیجے میں نے آپ کو بتایا TTP بنی. اب TTP کا جو فٹ سولجر ریکروٹ ہوتا ہے وہ اس نیریٹو پہ ہوتا ہے کہ جی پاکستان کی اسٹیٹ کفر امپلیمنٹ کرتی ہے, چاہے وہ سود ہے, چاہے وہ فحاشی ہے, چاہے جو بھی ہے. وہ امریکہ کے ساتھ دوست ہے, امریکہ کے ساتھ اس نے مل کے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کیا ہے, وہ ابھی بھی ان کے فرینڈز ہیں. دس از دا نریٹو. اب میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ نریٹو سچا نہیں ہے؟ سو انفارچونیٹ. اور میں یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی طالبان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ کیا ہم واقعی اس ملک کے اندر جتنا اوپن کفر ہو سکتا ہے, ہماری جو ایک کے بعد دوسری گورنمنٹس ہیں, چاہے وہ اپنے آپ کو اسلامی کہتی ہو, چاہے اسلامی ٹچ کہتی ہو, چاہے جو بھی کہتی ہو, کیا انہوں نے یہ ساری چیزیں جو بلیٹنٹ کفر والی چیزیں, کفر بوا جس کو کہتے ہیں, آپ سود کا دیکھ لیں, آپ جو ہے نا آپ دیکھ لیں, 1 سال ہمارے بھائی, 1 سال سے اوپر ہو گیا ہمارے بھائی جو ہے نا فلسطین کے اندر مر رہے ہیں, یہاں سے کوئی چھوٹی سی بھی امداد وہاں نہیں گئی, خاص کر فزیکل امداد جو کہ ان گولیوں کی بارش کو, ان بموں کی بارش کو روک سکے, ٹھیک ہے. آل آف دس, تو یہ نیریٹو بڑا میٹر کرتا ہے. لیکن سیکنڈ چیز, آپ نیریٹو کے ساتھ ساتھ آپ نے نیریٹو بھی چینج نہیں کیا, آپ نے اسلام کا ٹھیکہ نہیں لیا. یعنی آپ تو کہتے ہیں نا یہ کون ہوتے ہیں اسلام کے ٹھیکیدار, بھائی آپ کیوں نہیں بنتے اسلام کے ٹھیکیدار, آپ نے کیوں نہیں لے لیا, آپ کیوں نہیں, کیونکہ اور بنتا بھی ہے نا پاکستان کا, پاکستان تو قائم ہی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ پہ ہوا. پاکستان کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں دی, انہوں نے تو اسی لیے دی تھی. ہم ایک آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے, تو ہم کیسی آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ ہے کہ ہم اپنی آئیڈیالوجی ایک فون کال کے اوپر بدل دیتے ہیں, اور ڈراتے بھی ہیں پھر کہ جی ہمیں جو ہے نا واپس اسٹون ایج میں لے جائیں گے, ہمیں بمبار کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. سیکنڈ چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ, وہ یہ کہ یو ہیو ٹو اسٹاپ دی فزیکل ٹینٹیکلز جو کہ آپ کے دشمنوں کے آپ کے اندر ہیں, دا سپلائی لائنز. اس سے میری کیا مراد ہے, آپ نے خود اٹھا کے بلیک واٹر کو لے کے آئے, ان کو آپ نے یہاں پہ جگہیں دیں, گھر دیے, سارا کچھ ان کو آپریشنز کرنے دیے, اس حد تک کہ جب وہ پکڑے گئے, جب پتہ چل گیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, انہوں نے صرف اپنا نام تبدیل کر دیا, زی سروسز کر دیے, وہ پھر بھی آ رہے ہیں. آپ نے خود سے اڈے دیے, ٹھیک ہے,
آپ نے اچھا، اور پھر آپ نے ایک اور کام جو کہ ان لوگوں کی ریکروٹمنٹ کے لیے نا بہت آسان ہوتا ہے، وہ ریمنڈ ڈیوس نیٹ ورک آپ نے یہاں پہ بننے دیا. کیوں آپ نے بننے دیا؟ کیوں آپ جو ہے نا ایک آپ اس امریکی کو آپ پکڑتے بھی ہیں، آپ کو پتہ بھی ہے کہ یہ 2-3 پاکستانیوں کا قاتل ہے، ایک کے اوپر سے گاڑی گزاری ہے، 2 کو اس نے پوائنٹ بلینک رینج پہ فائر کر کے مارا ہے، ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اس ملک کے اندر انتشار پھیلاتے ہیں، جو کہ یہاں پہ آ کے ان لوگوں کو فٹ سولجرز کو ریکروٹ کرتے ہیں، جو کہ گاڈ نوز کیا کیا کرتے ہیں. تو آپ اور پھر اسی طریقے سے آپ ان کی ایمبیسیز کو آپریٹ کرنے دیتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ تو امریکہ تھا، پوری دنیا امریکہ کی ان انٹرفیئرنسز کے بارے میں جانتی ہے، تنگ ہے، اس کے اوپر شدید زیادہ لکھا جا چکا ہے، ریسرچ موجود ہے. میں آپ کو 2 دن پہلے کی خبر بتاتا ہوں. واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک رپورٹ آئی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ انڈیا نے پچھلے 3 سال میں مودی کی حکومت نے ایک نیا کام شروع کیا ہے. پاکستان کے اندر 1/2 درجن ٹارگٹ کلنگز تو ثابت ہیں اس رپورٹ کے مطابق، پتہ نہیں اور کتنی کی ہوں گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں ان کے تو کینیڈا کے اندر جو انہوں نے اپنے ایک سکھ لیڈر کو مارا، تو وہ تو ان کے لیے ایک انٹرنیشنل پرابلم، ایک کرائسس بنا ہوا ہے انڈیا کے لیے. تو یہی کام وہ پاکستان میں کر رہے ہیں. تو ہم کیوں ہم ایسے لوگوں کو، ایسے کھلے دشمنوں کو یہاں پہ دندناتے پھرنے دیتے ہیں؟ پھر جب وہ پکڑے جاتے ہیں گلبھوشن کی صورت میں، یا وہ جو پائلٹ تھا ابھینندن کی صورت میں، تو ہم یا اٹھا کے ان کو واپس ان کے حوالے کر دیتے ہیں، یا ہم جو انٹرنیشنل کورٹس ہمارے اوپر فیصلے پابندیاں لگاتے ہیں ہم ان کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. وائی؟ تو اف وی ور این آئیڈیالوجیکل اسٹیٹ، تو میرے خیال میں یہ مسئلہ کبھی پیش ہی نہ آتا، فار 2 ریزنز. ایک، آپ یہ نریٹو پرووائڈ نہ کرتے، اور دوسرا آپ ان کے جو یہ فزیکل سپلائی لائنز ہیں جس کے ذریعے یہ ریکروٹمنٹس ہوتی ہیں اور فیڈنگ ہوتی ہے اور یہ سارا کچھ ہوتا ہے، آپ اس کو کٹ آف کر دیتے. تو آپ نے ٹیررزم کی جو بنیاد ہے، اس کا جو 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 پرابلم ہے، اس کو تو آپ نے ڈسکس کیا کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور اس میں انٹرنیشنل پاورز ہیں، امریکہ کی انوالومنٹ ہے. ہم 2024 کی بات کر رہے ہیں، تو پاکستان کے جو بڑے کلیئر پوائنٹس ہیں، ایجنڈاز ہیں جو انہوں نے کمیونیکیٹ کیے ہیں افغان گورنمنٹ کو، کہ آپ کی جو سرزمین ہے وہاں سے ہمارے اوپر اٹیکس نہیں ہونے چاہیے. آپ نے ٹی ٹی پی کو کنٹرول کرنا ہے، جس کے ہائیڈ آؤٹس ہیں آپ کے یہاں، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو کنٹرول کرنا ہے. اور وہاں سے آپ کی سرزمین سے ریکروٹمنٹ اور اس کی جو وہاں سے جو پلاننگ ہے ہمارے یہاں حملہ کرنے کی، وہ نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے امریکہ یہاں سے جا چکا ہے. پرزیومیبلی جو بلیک واٹر وغیرہ وہ اس وقت یہاں پہ اتنی فعال نہیں ہے. پاکستان نے آپریشنز کر کے ٹی ٹی پی کے جو ہے اس نیٹ ورک کو ڈسمینٹل کیا ہے. وہاں پہ فوج موجود ہے، وہاں پہ ہماری چیک پوسٹیں موجود ہیں. تو اب آپ کے خیال میں کیا پرابلم ہے کہ افغانستان کی جو گورنمنٹ ہے، افغان طالبان، وہ اس چیز کو کیوں ہینڈل نہیں کرتے، اس مسئلے کو کیوں حل نہیں کرتے تاکہ دونوں ملکوں میں امن ہو سکے؟ سب سے پہلی بات، میں اس کے جواب الگ سے دوں گا، لیکن سب سے پہلی بات، یہ فریم ورک غلط ہے. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا، ہمیں ایک فریم ورک کے اندر دھکیلا جا رہا ہے جو فریم ورک اسلام کے ساتھ متصادم ہے. ٹھیک ہے، اور وہ فریم ورک کیا ہے؟ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جی افغانستان ایک الگ ملک ہے، اس کی اپنی سوورنٹی آپ کی. بھائی ہم اس بات کو مانتے ہی نہیں. کیوں؟ ہمیں ایز مسلمان کیا ہمیں یہ زیب دیتا ہے کہ ہم ہنری مارٹائمر ڈیورنٹ کی 1893 کی لگائی ہوئی لکیر کو، جو کہ ڈیورنٹ لائن کہلاتی ہے، اس کو ہم ایسے جانیں جیسے یہ مقدس ہے، اور اس کی پامالی کے اوپر ہم جان لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم دیواریں کھڑی کرتے ہیں امریکہ کے کہنے پہ. میں نے ابھی آپ کو ریزن بتایا سارا کہ کیوں. اگر امریکہ وہاں سے چلا گیا تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ٹائم نہیں ہے کہ اس دیوار کو بس ختم کر دیا جائے؟ اس باڑ کو جو لگائی گئی ہے، اور اس جو آپ نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، ان لوگوں کو ڈیوائڈ کیے ہوئے جو کہ عقیدے سے تو بھائی ہیں ہی ہیں، لیکن وہ تو سچ مچ بھی بھائی ہیں، وہ تو سچ مچ بھی کزنز ہیں، وہ تو سچ مچ بھی ایک دوسرے کے چچا ماموں کے بیٹے ہیں، کیونکہ وہ ایک ٹرائب ہے، ایک ایتھنیسٹی ہے، وہ پشتون ہیں. ڈاکٹر صاحب میں آپ کو 2 منٹ کے لیے رکوں گا کہ یہ بات ٹھیک ہے اور اس کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن جو امیڈیٹ پرابلم ہے وہ ٹی ٹی پی کا ہے. پاکستان میں ٹی ٹی پی کی بات ہوتی ہے، پاکستان یہ سارے جو اٹیکس ان کے پیچھے ٹی ٹی پی ہے. جو پرابلم ہے وہ افغان طالبان کے ساتھ نہیں ہے، افغانستان کے ساتھ نہیں ہے. وہ ایک یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہ گفتگو، یہ ایک آئیڈیالوجیکل اسپیئر میں جب ہم جاتے ہیں کہ یہ ان بارڈرس کو بھی ہم ریویو کریں، اور ڈیفینیٹلی ہم آج انشاءاللہ اس کے اندر کریں گے بھی. لیکن جو ٹی ٹی پی پرابلم ہے، اس کے اوپر افغان طالبان کیوں نہیں ایڈ کر سکتے؟ کیا وہ کیپبل نہیں ہیں؟ کیا ان کے کچھ اپنے آئیڈیالوجیکل ریزنز ہیں جن کی وجہ سے وہ ان کے خلاف ایکٹ کرنا؟ بڑا سمپل ہے جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ کیوں ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ جس چیز کا علاج امریکہ کے ڈرون اٹیکس اور فوج نہیں کر سکی، جس چیز کا علاج پاکستان کی فوج نہیں کر سکی، آپ کیوں ہم سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ پہلا پوائنٹ.
دوسرا پوائنٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم ان کے خلاف کچھ کرتے ہیں تو ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ جو ہے نا آئسس وہ جو وہاں پہ اسلامک اسٹیٹ آف خراساں ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے اور ہمارے لیے ایک زیادہ بڑا ہیڈ ایک بن جائیں گے، تو ہم تو ان کے ساتھ ہم پنگا نہیں لینا چاہتے، یعنی ہماری کیپیبلٹی بھی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو خود جہادی ہیں، تو ہم آئیڈیالوجیکل جہادی ہیں، ہم دوسرے آئیڈیالوجیکل جہادی اپنے جہادی بھائی کے ساتھ کیوں ہم لڑیں؟ تو مطلب ان کے کیس میں ان کی تو بڑی سمپل سی ڈیمانڈ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، آپ اس بارڈر کو واپس ایک پورس بارڈر بنائیں۔ ہم اس بارڈر کو وہ کہتے ہیں ہم مانتے بھی نہیں ہیں، آپ اس کو پورس بارڈر بنائیں، آپ آنے جانے دیں، کاروبار کرنے دیں۔ آپ آپ جو ہیں وہ امریکہ کے کہنے پہ انڈیا کے ساتھ بسیں چلاتے ہیں، انڈیا کے ساتھ ٹرینیں چلاتے ہیں، انڈیا کے ساتھ کاروبار کرتے ہیں، جرنلسٹ کا ایکسچینج کرتے ہیں، آپ کے وہ جاتے ہیں آتے ہیں، لیکن آپ کے اندر اتنی ہمت اور جرت نہیں ہے کہ آپ اپنے بھائی کو ریکگنائز کریں، ٹھیک ہے، ان کی حکومت کو ریکگنائز کریں، ٹھیک ہے۔ تو میں تو اگین اس ریکگنیشن کے اس لحاظ سے خلاف ہوں کہ میں نیشن سٹیٹس کو نہیں مانتا، لیکن آپ تو اس لیے نہیں ریکگنائز کریں کیونکہ آپ ڈرتے ہیں نا، جب تک صاحب بہادر نے نہیں کیا، امریکہ نے نہیں کیا، تو آپ بھی نہیں کریں گے۔ تو آپ وہاں پہ کیوں آپ وہاں پہ کاروبار ختم کرنے پہ آئے ہوئے ہیں، آپ وہاں پہ ٹیرفس ڈال رہے ہیں۔ اب آپ نے اس دفعہ اس سال بہت بڑے بڑے ٹیرفس ڈالے ہیں، ٹھیک ہے۔ پاکستان میں کہا جا رہا ہے کہ انار جو ہے وہ اس وقت بہت ایکسپینسو ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان نے بہت بڑا ٹیرف اپلائی کیا ہے تاکہ اس کی امپورٹس کو کم کیا جائے انار کی۔ اور اس کے علاوہ ہم کو اکثر لگ جاتا ہے کہ جی تورخم بارڈر ہم سیل کر دیا، چمن بارڈر سیل کر دیا تاکہ سپلائز جا نہ سکیں، آ نہ سکیں، اور افغانستان جو ہے وہ ایک لینڈ لاک کنٹری، تو پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے اپنی ایکسپورٹ کے لیے، امپورٹ کے لیے، اپنی سپلائز کے لیے۔ تو میرا خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ شاید مقصد یہ تھا کہ اس چیز کو ہماری جو آڈینس ہے وہ سمجھ سکے کہ یہ جو یہ انسٹیبلٹی ہے، یہ فلیش پوائنٹ ہے ان دونوں ممالک کے درمیان، وہ کیوں ہے؟ یعنی کہ ایک تو امریکہ کی پریزنس، امریکہ جو یہاں پہ کرتا رہا ہے، پھر اس کے بعد یہ گلوبل پاورز کا جو ایک آپس میں کلیش ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کا فوکس کیا جا رہا ہے ڈیلیبریٹلی کہ وہ اپنے ویسٹرن بارڈر کی طرف فوکس کرے، اور دوسری چیز یہ کہ ڈیورنڈ لائن جو کہ یقیناً ایک کلونیل جو ہے ریمننٹ ہے ابھی تک، وہ کم از کم 90s تک پورس تھی، تو اس کا ایفیکٹ کم تھا، اور ابھی اس وار اینڈ ٹیرر کے بعد جو پاکستان نے اس کو بہت سیل کر دیا، بہت ٹائٹ کر دیا ہے، اور اس میں سے جو پیسج ہے وہ بہت مشکل ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ پرابلم زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں اب اگلی اس پہ آؤں گا کہ یعنی اس کو آپ نے ابھی بات بھی کی کہ یہ جو اصل جو پرابلم ہے، پرابلم کی جڑ ہے وہ ڈیورنڈ لائن ہے، تو اس کا کیا حل ہے؟ یعنی آپ کے خیال میں کہ اس کو اس ہم ایک انٹرنیشنل میں آرڈر میں رہتے ہیں اس سسٹم میں، تو اس کے بارے میں کیا سوچنا چاہیے؟ اس کو ہم کیا پورس کر دینا چاہیے، یا اس کا حل کچھ اور ہے؟ ابھی آپ کچھ اس طرف اشارہ کریں۔ اس کا حل دیکھیں، ہمیں نہ اس کو پورس کرنا چاہیے، اور نہ ہمیں نہ اس مینٹیلٹی سے کہ یا افغانی تو ہمارے دشمن ہیں، اور افغانی بھی یہ سوچیں کہ پاکستانی ہمارے دشمن ہیں، اور یا ہم یہ سوچیں کہ وہ ہمارے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ کا کام کرتے ہیں، جو شروع میں آپ نے ذکر کیا۔ یہ بڑی بے شرمی والی سوچ ہے کہ جو آپ کہیں کہ میرا مسلمان بھائی کا جو گھر ہے نا وہ میرے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یعنی اگر میرے اوپر حملہ ہوتا ہے تو میں اس کے گھر جا کے چھپ جاؤں گا اور اس کو ایک لحاظ سے استعمال کروں گا، بٹ ادروائز آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ۔ نہیں، اسلام نے ہمیں ماڈل دیا ہے، اسلام نے ہمیں، قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ انما المؤمنون اخوہ۔ اب دیکھیں، یا تو ہم یہ کہہ دیں کہ یہ صرف کہانیوں کی باتیں ہیں، نعوذ باللہ، یا تو ہم یہ کہہ دیں، اور یا ہم وہ کہیں کہ واقعی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پولیٹیکل زندگی گزارنے کے لیے گائیڈ لائنز دی ہیں جن کے اوپر عمل کرنا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانیت کیا چیز ہے، خاص طور پہ اسلامی بھائی چارے کے سامنے آپ جو ہیں، میں پھر سے کہوں گا کہ دیکھیں، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ انگریز کی لگائی ہوئی بارڈر کو، انگریز کی لگائی ہوئی لکیر کو آپ مقدس جانتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بانڈ اسٹیبلش کی ہے، یعنی یہ جو پاکستانیت کا بانڈ ہے میرے اور ایک بلوچی کے درمیان، یہ صرف اس لیے ہے کہ اس ٹائم پہ اٹ واز لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس نے لکیر لگائی تھی، تو اس نے جو لکیر لگا دی اس میں مطابق یہ علاقہ ادھر آ گیا تو وہ میرا بھائی بن گیا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بتایا ہے کہ کلمہ گو آپ کا بھائی ہے، وہ میرا بھائی نہیں ہے۔ وی ریئلی نیڈ ٹو ریکنسیڈر دس۔ تو میرے خیال میں اگر ہم ہم جب اگر یہ سمجھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اسلام کے مطابق ہم اپنے افیئرس کو کیسے آرگنائز کرتے ہیں، تو وہ نیشن سٹیٹس کا طریقہ کار نہیں ہے، وہ یہ طریقہ کار ہے کہ کلمہ گو جو ہیں وہ ایک یونٹ کے طور پہ آپریٹ ہوتے ہیں، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ یہ بات میں پھر کہوں گی کہ کہانی ہے، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، اور واقعی ایک جسم کے حصے میں جب تکلیف ہوتی ہے پورا بدن تڑپتا ہے، آپ سو نہیں سکتے، آپ کو بخار ہوتا ہے، تو کیوں ایسا ہے کہ وہاں پہ اگر وہ تڑپ رہے تھے 20 سال وہ تڑپتے رہے تو ہمیں وہ تڑپ فیل نہیں ہوئی؟
اور اب جو ہے نا ہم ان کے لیے پرابلم کریٹ کریں اور وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کریں. ایسا کیوں ہے؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ وی ہیو یہ بارڈر ختم, یہ ایگزسٹ کرتا ہی نہیں ہے, اس کو بالکل نہیں. ہم تو باقی بارڈرس کو بھی نہیں مانتے لیکن ایز اے اسٹارٹنگ پوائنٹ پاکستان اینڈ افغانستان نیڈ ٹو بی ون. اٹ از ون یونٹ. اٹ شوڈ بی دا اسٹارٹ آف دی خلافہ اسٹیٹ, جو کہ پھر پورے مسلمان ممالک جو ایگزسٹنگ ہیں, جو مسلمان علاقے ہیں, ان کو اپنے آپ میں ضم کرے گی اور پھیلتی جائے گی. اٹ از سو پاسبل ٹو اسٹارٹ فرام ہیئر. جسٹ لک ایٹ our sizes, our population, our strength, our nuclear capability, our armies, ٹھیک ہے, the fighting spirit. تو ڈاکٹر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے مسلمان بھائیوں کو مٹانے کے بجائے ان بارڈرز کو مٹایا جائے جو انگریز ہمارے درمیان ڈرا کر کے بالکل, اور ہماری جو آئیڈینٹی ہے اس کو ان بارڈرز کے مطابق نہ شیپ کیا جائے بلکہ اس کے مطابق کیا جائے جو ہمارا عقیدہ ہے, جو ہمیں جوڑتا ہے افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ اور پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے ساتھ. ایک بڑی انٹرسٹنگ ویڈیو میری نظر سے گزری, شاید آپ نے بھی دیکھی ہو, کہ ایک بندے نے اینیمیشنز کر کے اس کو کہا کہ اگر ایک ہائپوتھیٹیکل سیناریو کہ پاکستان اگر اور اس کے اوپر جو سینٹرل ایشیا کے ممالک ہیں 6-7 ممالک ہیں غالباً, اسٹینز جن کو کہتے ہیں, تاجکستان, ترکمانستان, قازقستان, ازبکستان, افغانستان, تمام ممالک کو اگر مرج کر دیا جائے تو بڑے انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس ہمارے سامنے آتے ہیں کہ تقریباً 5ویں-6ٹی بڑی آبادی کے حساب سے یہ ملک بن جاتا ہے, 7th لارجسٹ کنٹری رقبے کے حساب سے بن جاتا ہے, اکنامیکلی ملٹریلی بہت اسٹرانگ ٹاپ 20 میں آ جاتا ہے. پاکستان کی بھی ایکچولی اس میں اگر دیکھا جائے تو جو پرابلم ہے وہ انرجی کا ہے, یعنی جو ہمارا امپورٹ بل ہے اکانومی کا, جس کو بات کرتے رہتے ہیں ہر وقت کہ اکانومی کا مسئلہ ہے, ایکسپورٹ زیادہ نہیں ہو رہی, امپورٹس کم ہیں, امپورٹ زیادہ ہیں, ایکسپورٹس کم ہیں. تو وہ اصل میں اٹ بوائلز ڈاؤن ٹو دا پرابلم آف انرجی. اور یہ جو ہمارے ممالک ہیں یہ سارے انٹرسٹنگلی مسلمان ممالک ہیں, ہمارے ایڈجیسنٹ ہیں, ملیٹریلی اتنے مضبوط نہیں ہیں ان کو انیکس کرنا. تو چلیں آپریشنلی ایک الگ گفتگو ہے, لیکن یہ بات کرنا ہمارے لیے اتنا فوربڈن فروٹ کی طرح کیوں ہے کہ ہم جب بھی سولوشنز کی بات کرتے ہیں افغانستان کے ساتھ یا ہماری جو بھائی چارہ ہے مسلمان ممالک کے ساتھ, جو ایٹ لیسٹ چلے ہمارے ریجن کے لوگ ہیں, سینٹرل ایشیا ہمارا ریجن ہے, ہمارے قریب ہی ہے, اس کے ساتھ جب بات ہوتی ہے تو سولوشنز جو آتے ہیں وہ سولوشنز ان تمام سولوشنز میں یہ سولوشنز بالکل اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں ہوتی. حالانکہ ریشنلی سب سے زیادہ اسٹینڈ آؤٹ کرنے والا ہے, یعنی اگر آپ اسلام کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ اکنامکلی بھی وائبل ہے, ملیٹریلی بھی آسان ہے, وہ مسلمان آپ کے بھائی ہیں آپ کا, ان کے ساتھ کلچرل جو ہے وہ ہارمنی بھی ان کے ساتھ ہے, وہ اتنے مضبوط بھی نہیں ہے کہ ریزسٹ کریں, وہ آپ کے بڑی آسانی سے وہ ہوتے ہیں, کوئی اتنے زبردست ان کے اپنے مسائل ہیں. اور یہ مرج کرنا ان تمام ممالک کے لیے بہت فائدہ مند ہو سکتا ہے. اور آپ اگر آپ ایک ایڈیولوجیکلی سوچیں تو آپ مسلمانوں کو اکٹھے رہنا چاہیے, ان بارڈرس کے بغیر رہنا چاہیے, اور آپ باقی ممالک کی جو ہیں ویسٹ کی طرف, مڈل ایسٹ کی طرف, ان کو انیکس کرنے کی طرف ایک قدم رکھ سکتا ہے. دیکھیں امریکہ جو ہے نا اس کو اجازت ہے کہ وہ 100-150 سال کی جنگ لڑ کے اور اپنی 50 اسٹیٹس کو یونیفائی کرے. سوویتس کو اجازت ہے کہ وہ بولشوک ریولوشن کے بعد جو ہے نا لڑائی کر کے سب کچھ کر کے ایک پورا ایک بلاک بنائیں. یورپینس کو اجازت ہے کہ جو آپس میں سینکڑوں سال ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہے, پرنسلی اسٹیٹس تھیں, صرف جھگڑے کرتے رہے کہ وہ انڈر ون بینر آ جائیں اور یورپین یونین کے تلے. لیکن مسلمانوں کو آپ نے بالکل صحیح کہا, یہ کہنے کی, یہ سوچنے کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں جو لوگ کچھ اہل رائے ہیں, ٹھیک ہے, چاہے وہ اساتذہ ہیں, چاہے وہ لیڈرز ہیں, چاہے علماء ہیں, ان کو اب یہ وقت آ گیا کہ وہ اس بات کو کھل کے کریں. اب وہ اس بات کو بتائیں, وہ اس نیریٹو کو جو ہے لوگوں تک پہنچائیں کہ بھئی یہ اسلام کا حکم بھی ہے, اور اسلام آپ سے اللہ تب تک راضی نہیں ہوگا جب تک آپ جو ہے نا واپس مسلمانوں کی یونیفیکیشن کی, ایک لیڈر تلے رہنے کی, جب تک آپ بات نہیں کریں گے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الامام جنہ یقاتل من ورائے ویتقی بہ, کہ بے شک خلیفہ ڈھال ہے, امام جو ہے وہ جنہ ڈھال کی طرح ہے, اور اس کے پیچھے سے تم لڑتے ہو اور اس کے پیچھے تم محفوظ ہو. تو یہ ایک خلیفہ کی بات ہو رہی. اسی طریقے سے اس کو میں اگر وہ بناؤں تو رسول اللہ کی ایک اور حدیث ہے جو کہ کہتی ہے اذا بوئی لخلیفتین فاقتلوا الآخر منہما, یعنی مسلمانوں کا لیڈر جو ہے نا وہ صرف ایک ہو سکتا ہے. اگر ایک سے زیادہ کو بیعت دے دی جائے دوسرے خلیفہ کو, صرف خلیفتین سیکنڈ والے کو 2 کو دے دی جائے, تو آپ کو کرنا ہے کہ آپ نے سیکنڈ والے کو ختم کر دینا ہے. یہ ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ بتا رہی ہے کہ مسلمانوں کو یونائٹڈ ہونا ہے. آپ کی جو قرآن کی آیت ہے واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا, اور کیا رہ گیا؟ آپ کو کہا کہ اس اللہ کی رسی کو, اللہ کے دین کو, اللہ کے نظام کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑو. آج ہمارے لوگ سارا وقت جب تفرقے کی بات ہوتی ہے تو وہ اس
مسلکی تفرقے کی بات کرتے ہیں. بھئی اس مسلکی تفرقے سے کیا فرق پڑ رہا ہے؟ اگر آپ کے ساتھ بندہ کھڑا ہے اس نے ہاتھ یہاں رکھ کے نماز پڑھی ہے یا ہاتھ یہاں باندھے, آپ کو کیا فرق پڑا؟ لیکن اس تفرقے کی بات نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ جو ہے نا وہ بندوقیں نکالتے ہیں. آپ نے ایک دوسرے کے اوپر گولیاں نہیں چلائی ہیں ابھی, اس بارڈر کی وجہ سے ہی چلائی ہیں, اس تفرقے کی وجہ سے چلائی ہیں نا. اگر افغانستان کے پی کی طرح ہمارا حصہ ہوتا, ٹھیک ہے, یعنی ایک ہی ہوتے, اسی طریقے سے آپ بلوچستان کی طرح سب ایک ہوتا, تو کبھی ہم یہ گولیاں چلاتے, ہمیں چلانے کی ضرورت پڑتی نہ, ایسا ہوتا. تو یہ میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ اب ہمارے انفلوئنسرز, ہمارے علماء, ہمارے پالیسی میکرز, ہماری اشرافیہ اس بات کو سمجھے اور کہ ہم نے عقیدہ پہ یونائٹ ہونا ہے. اور اس طریقے سے جو غلط لوگ ہیں, جو لوگ اس چیز کے خلاف ہیں, اللہ کے اس حکم کو نہیں ماننے والے ہیں, وہ واضح طور پہ سامنے آ جائیں گے. آپ کو کلیئرلی پتہ لگ جائے گا کہ یہ لوگ جو ہے نا. اور میں فائنل اس میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسی کے نتیجے میں آپ جو ہے اسلام کی آئیڈیالوجی سے کنیکٹ ہو کے پھر آپ جو ہے نا یہ بات سمجھا سکیں گے ایک عام مسلمان کو بھی کہ دیکھیں آپ کے لیے ایک دوسرے مسلمان بھائی کا جو خون ہے وہ کیا حرمت رکھتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق و قتالہ کفر, مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کو قتل کرنا, اس کے خلاف لڑنا جو ہے وہ کفر ہے. اور ایک اور حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا مطلب اتنی خوبصورتی سے بتایا کہ جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تو جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی جہنمی ہے اور جو قتل ہوا ہے نا وہ بھی جہنمی ہے. تو صحابہ نے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے, کہ دیکھیں وہ سوال بھی ایسے پوچھتے تھے کہ ہماری گائیڈنس کے لیے آج بھی کام آ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ بیچارہ جو قتل ہوا ہے وہ بھی جہنمی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ اس نیت سے, اس ارادے سے لڑ رہا تھا کہ میں اس دوسرے کو قتل کر دوں. یہ تو مطلب سرکمسٹانسز اور اللہ کا کرنا تھا کہ اس دوسرے نے اس کو قتل کر دیا. اگر موقع ملتا ہے اس کو تو یہ بھی تو اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی صلح کرنے کی نیت سے تو نہیں گیا تھا. تو جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں یہ دونوں جہنمی ہیں. جسٹ تھنک اباؤٹ دس. آپ کو اتنی بڑی آئیڈیالوجیکل پابندی اور اتنی بڑی آئیڈیالوجیکل ریسٹرکشن ہے, لیکن ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ ہم جب تک کہ مسئلے کو حل نہیں کریں گے, انڈر لائنگ آپ نے روٹ کاز کو حل کرنا ہے. آپ جتنی بھی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ, آپ جتنی بھی یہ باتیں کر لیں گے, اگر انڈر لائنگ ایک پرابلم ہے, ایک ایشو ہے, فریم ورک غلط ہے, تو اس غلط فریم ورک کے اندر آپ یہ اسلام کے سولوشنز امپلیمنٹ نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو ہیو دس آئیڈیالوجیکل یونٹی امنگ دی مسلمز. اور اس کے بعد پھر اگر کوئی بیڈ شیپ ہوگا, کوئی گندا انڈا ہوگا, تو اس کو ہم نکال باہر پھینک کریں گے. آپ نے بات کی, یہ اٹس ویری نیچرل کہ جب دو ممالک ہوتے ہیں ان کے نیشنل انٹرسٹ ڈفرینٹ ہوتے ہیں, اور جب ایک ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے امریکہ کی بات کی, یورپ کی بات کی, امریکہ بہت ساری ریاستیں ہیں لیکن جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو ان کا ایک نیشنل انٹرسٹ بن جاتا ہے. اس طرح سے مسلمان جو ہیں, اگر آپ بے شک ایک چھوٹی سی جگہ پہ کئی ممالک بناتے ہیں, پاکستان بنگلہ دیش ایک پاکستان تھا تو ایک نیشنل انٹرسٹ تھا, جب علیحدہ ہو جائے تو پھر دونوں ڈفرینٹ آئیڈینٹی بن جاتی ہیں, ڈفرینٹ نیشنل انٹرسٹ بن جاتے ہیں, جو ابھی پاکستان افغانستان کے ساتھ ہو رہا ہے. تو اگر ایک ہوں تو ایک نیشنل انٹرسٹ ہوگا, ایک گورننس ہوگی. اور ہمیں اصل میں اسلام بھی یہی طریقہ دیتا ہے, کیونکہ ہم ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم ہر سولوشن کے بارے میں, یہ ایکچولی جو آپ نے بات کی کہ انفلوئنشلز ہیں یا علماء ہیں یا ہمارے پالیسی سرکلز ہیں, وہ تمام جگہوں سے سولوشنز لے رہے ہوتے ہیں ایکسیپٹ اسلام. جبکہ ہمیں اصل میں بینگ اے مسلم ہمیں اپنے عقیدے سے سولوشن ڈھونڈنے چاہیے. اور عقیدے کا سولوشن تو اس کا سمپل یہ ہے کہ ان بارڈرس کو ہٹایا جائے, جو کہ اصل میں اس ٹیررزم, اس انریسٹ کی بنیاد ہیں, اور اکٹھے کیا جائے. میں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا کہ اس افسوس کی بات ہے کہ ایٹ اے ٹائم جہاں پہ جب غزہ میں یہ ہو رہا ہے, سیریا میں یہ ہو رہا ہے, تو ہم اپنے لوگوں کا جو معیار ہے وہ یہ سیٹ کریں کہ ہمارا جو پرابلم ہے, ہماری جنگ ہے وہ افغان بھائیوں کے ساتھ ہے, مسلمانوں کے ساتھ ہے. ہماری جنگ جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی جو پرابلم ہے سالو کرنے والا وہ اسرائیل یا انڈیا نہیں ہے. اور اصل میں تو بات یہ کہ اگر اس پاور کو, ان دونوں فورسز کو کمبائن کر دیا جائے تو کتنا آسان ہو اسرائیل سے غزہ کو بچانا. آپ کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, میں یہاں پہ جو لوگ ہمارا یہ آج کا میسج سنیں گے نا, تو اس میں کچھ ہوں گے جو کہ کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا. تو میں ان کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, ان کو ذرا سا سوچنا چاہیے کہ وہ جب یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا تو اس کی اصل وجہ کیا ہے. وہ ذرا سوچیں. اس کی اصل وجہ کہیں ان کے اپنے اندر کی کمزوری, چاہے وہ ایمان کی کمزوری ہے, چاہے وہ آپ کہہ لیں مسلمانوں کو سچ مچ بھائی تصور کرنے کی کمزوری ہے, کہیں یہ تو نہیں ہے.
اور اگر یہ نہیں ہے, اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ نہیں ہے, تو ان لوگوں کو میں دعوت دوں گا کہ بھائی جب آپ ایک چیز پہ کنونسڈ ہے نا, آپ کی یہ کمزوری نہیں ہے, تو forget about what America thinks, forget about what India thinks, forget about what others think. آپ کو پھر اس چیز کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے. اور اگر آپ کی کمزوری یہ ہے کہ آپ کا اپنا عقیدہ اور ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ آپ کو لگے کہ یہ ہو سکتا ہے اور آپ کو پرابلمٹک لگتا ہے, then you have to revise your ایمان and عقیدہ. تو میرا خیال ہے اس آج کی ایپیسوڈ کو ہم اسی موضوع کے ساتھ, اسی میسج کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں کہ اس عقیدے کو, اپنے اس فکر کو, اس تھاٹ کو ہم ریوزٹ کریں کہ ہمارا جو بانڈ ہے وہ کیا نیشنل اینٹیٹیز کا ہے یا اسلام کا یا کسی اور چیز کا ہے, اور دیٹ ریئلی میٹرز. یعنی باقی تمام ڈسکشن جو ہے وہ ثانوی ہے, ہر چیز ہمیں آئیڈیالوجی کے تھرو ہمیں ایڈریس کرنی چاہیے. اور اگر ہم آئیڈیالوجیکلی دیکھیں تو یہ تمام باتیں جو ہیں وہ آپریشنل ہو جاتی ہیں, سیکنڈری ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بانڈ کسی کے ساتھ, خاص طور پر اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو وہاں کے لوگوں کے ساتھ کیا ہے. تو جزاک اللہ خیر, انشاءاللہ ہم آج کے ایپیسوڈ ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.